أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات یہ 4 دن ہم پیام صبح میں قرآن کریم کی مختلف آیات پر گفتگو کرواتے ہیں اپنے ملک کے جید علماء سے، سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں، شان نزول سے لے کر لمحہ موجود تک جوڑتے ہیں اسے۔ قرآن ہر زمانے کے لیے ہے، روشنی ہے، ہدایت ہے، تدبر کرنا چاہیے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے تم کیوں نہیں غور کرتے قرآن کریم پر، تدبر کیوں نہیں اختیار کرتے، کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے۔ خواتین و حضرات، آج ہم اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے سورہ حجرات کی آیت نمبر 17 کے تعلق سے بات کریں گے۔ پس منظر کیا ہے؟ کچھ بدو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا، نازک وقت ہے، کمزور وقت ہے، تو ہم نے اسلام پر نعوذ باللہ احسان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیجئے اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر اپنا احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی، اگر تم واقعی اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو۔ خواتین و حضرات، یہ کون لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے یعنی احسان رکھ رہے تھے کہ دیکھیں ہم نے اسلام پر احسان کیا ہے، نعوذ باللہ۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے۔ تو یہ ایمان اور اسلام، یہ بھی ایک بات کہ جب یہ بدوؤں نے کہا، یہ کسی اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ انہوں نے کہا، ان بدوؤں نے کہ ہم ایمان لے آئے، تو اللہ فرماتا ہے ان سے فرما دیجئے کہ آپ اپنے ایمان کا دعویٰ نہیں کرو، تم نے اسلام قبول کیا ہے، ایمان قبول نہیں کیا۔ ہم یہ بھی سوال رکھیں گے کہ ایمان میں اسلام میں کیا فرق ہے۔ آخری بات جو میں یہاں عرض کرنا چاہ رہا ہوں انٹرو میں، پھر سوالات تو بہت سارے ہوں گے۔ یہاں اللہ فرما رہا ہے ان کنتم صادقین کی بات ان بدوؤں کے تعلق سے۔ ہم جوڑتے ہیں حالات حاضرہ سے بھی قرآن کریم کی ان آیات کو۔ اگر تم اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو تو ہمارا دعویٰ ہے، ہم یقین سے یہ بات کہتے ہیں کہ ہاں ہم اہل ایمان ہیں اور ہم سچے ہیں اپنے اس دعوے میں۔ تو اس کے دلائل بھی کچھ ہونے چاہیے ہمارے پاس۔ اگر ہم سچے ہیں، ان کنتم صادقین، تو اپنے دعوی ایمانی کے دلائل کے ذیل میں ہم کتنے سچے ہیں، یعنی ہمارا قول اور ہمارا عمل کیا ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہے؟ ٹو ڈوز کے حوالے سے کرنے کے کام کیا ہیں، یہ سوال بھی ہم رکھیں گے قبلہ مولانا ڈاکٹر محمد یوسف خان صاحب کی خدمت میں، جو کہ تشریف فرما ہے لاہور سے ہمارے ساتھ۔ مولانا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے، اور آپ جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں، ہمارے محترم ناظرین جانتے ہیں کہ جب بھی آپ تشریف لاتے ہیں ہم آپ سے بہت سیکھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، تفسیر قرآن بالقرآن ڈاکٹر صاحب کا خاصہ ہے۔ ڈاکٹر محمد یوسف خان صاحب پڑھاتے ہیں
जामिया अशरफिया लाहौर में, और पूरी ज़िंदगी बस आप किताब और कलम बस इसका साथ रहा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के मुमताज़ उलमा में आपका शुमार। सूरह हुजरात आयत नंबर 17। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यमुन्नूना अलैका अन अस्लमू कुल ला तमुन्नू अलैया इस्लामकुम बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान लिल ईमान इन कुन्तुम सादिकीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये लोग आप पर एहसान जताते हैं कि इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। इनसे फरमा दीजिए अपने इस्लाम का एहसान मुझ पर ना रखो, बल्कि अल्लाह तुम पर अपना एहसान रखता है कि उसने तुम्हें ईमान की हिदायत दी, अगर तुम वाकई अपने दावे ईमान में सच्चे हो। ख़वातीन हज़रात, मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ खान साहब की खिदमत में इससे पहले कि हम रखें आज के प्रोग्राम के हवाले से पहला सवाल, कल के पूछे गए सवाल का दुरुस्त जवाब और आज का सवाल आपकी खिदमत में। कल का सवाल ये था कि ग़ज़वा खंदक का दूसरा नाम क्या है? दुरुस्त जवाब ग़ज़वा अहज़ाब। आज का सवाल नोट फरमा लीजिए। मलाइका में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले किसने सजदा किया? हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम ने, या हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने, या हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ने? जो दुरुस्त जवाब आप समझते हों रवाना फरमाइए। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 009221345270009। हमारा दूसरा फ़ोन नंबर है 009221343000980। हमारा ईमेल एड्रेस ps@duniatv.tv। हमारा व्हाट्सएप का नंबर 009232182509194। डॉक्टर साहब इरशाद फरमाइए, ये कौन लोग थे कि जो अपने दीन कबूल करने का एहसान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रख रहे थे या बयान कर रहे थे? क्या है इस आयत का पस मंज़र, शान नुज़ूल? इरशाद। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह हुजुरात की इस आयत नंबर 17 में जिन लोगों की तरफ और जिनके किरदार की तरफ अल्लाह ने इशारा फरमाया और उनकी रहनुमाई की कि तुम्हें क्या कहना चाहिए और किस तरह आपने रवैयों को दुरुस्त करना चाहिए। दरअसल मुफस्सिरीन लिखते हैं कि ये आयत सूरह हुजुरात की आयत नंबर 14 से लेकर आयत नंबर 17 तक ये जो एक ख़ास वाक़े के बारे में नाजिल हुई, और वो वाक़या था कि मदीना शरीफ से बाहर एक कबीला था बनु असद का। ये लोग बद्दू थे, देहाती थे, और इनके अंदर कोई तहज़ीब का रख रखाव भी नहीं था। तो ये लोग मदीना मुनव्वरा और उसके अतराफ़ में शदीद क़हत का ज़माना था ये। तो उस दौर में ये बनु असद के लोग मदीना शरीफ तशरीफ़ लाए और मदीना आने के बाद अपने आप को मोमिन ज़ाहिर किया और अपनी ज़ुबान से कहते थे कि हम ईमान लाए हैं,
اللہ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور مقصود ان کا جو تھا وہ یہ تھا کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شدید قحط کے دور میں تمام مسلمانوں کے لیے صدقات، زکوٰۃ اور اس طرح کے جو عطیات ہوتے تھے ان کے ذریعے ان کی مدد فرماتے تھے، جس کے ذریعے مدینہ طیبہ میں قحط کے دور میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کی معیشت کو خوب سنبھالا ہوا تھا۔ یہ لوگ اس لیے آئے تھے تاکہ قحط کے دور میں ہم اپنے آپ کو مومن ظاہر کر کے تو صدقات زکوٰۃ کا مال کھائیں، اور پھر اس کے بعد ہم ان کی اپنی سہولت کے لیے اپنا روزگار تلاش کریں۔ ایک تو یہ لوگ بیچارے گنوار تھے بالکل، اور ان کو تہذیب آداب و آداب نہیں تھے اور اسلامی تعلیمات سیکھنے کا رویہ بھی نہیں تھا، تو انہوں نے مدینہ منورہ میں آ کر جگہ جگہ ایک تو غلاظت اور گندگی پھیلائی، محدثین نے روایات میں لکھا۔ دوسری طرف یہ جب بازاروں میں اترے تو انہوں نے قیمتیں بڑھا دیں اور ناجائز منافع خوری میں یہ لوگ پڑ گئے۔ اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو سمجھایا تو آگے سے انہوں نے احسان کیا جتایا۔ وہاں روایات میں الفاظ شان نزول کے اندر یہ لکھے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب آپ تو بہت سارے لوگوں نے جو اسلام قبول کیا ہے ان کے ساتھ آپ نے جنگیں لڑیں اور اتنی مشقتیں اٹھائیں، تب یہ لوگ اسلام لائے، اور ہم دیکھیں بغیر جنگ کیے ہم آرام سے اسلام لے آئے ہیں۔ ہم نے تو آپ پر احسان کیا ہے کہ آپ کو جنگیں بھی نہیں لڑنی پڑی، آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑا، اور ہم نے اسلام قبول کر لیا۔ بس اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت بری لگی، کیونکہ انہوں نے 3 گناہ کیے۔ ایک گناہ یہ کیا کہ یہ دل سے ایمان قبول نہیں کیا، ظاہری طور پر ایمان کا اظہار کرتے رہے۔ دوسرا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا۔ یہ مومن بن کر نہیں آئے تھے، صرف زکوٰۃ صدقات سے اس قحط کے دور میں اپنا گزارا چلانے آئے تھے۔ ایک ایمان قبول نہیں کیا دل سے، دوسرا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا، اور تیسرا مفسرین لکھتے ہیں کہ انہوں نے اس آیت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتایا کہ جی آپ تو باقی لوگ جو مسلمان ہوئے ہیں تو وہ تو آپ انہیں جنگی لڑیں اور پتہ نہیں کتنی کاوشیں کی، محنتیں کی، دعوت دینے کے لیے آپ بڑے بڑے سفر فرماتے رہے، ہم تو یہاں آ کر خود ایمان لے آئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے خوب پکڑ فرمائی اس آیت میں اور فرمایا یمنون علیک ان اسلموا، کیا تم احسان جتاتے ہو اس بات پر کہ تم اسلام لائے؟ قل لا تمنوا علی اسلامکم، تم اپنے اسلام لانے کو مت جتاؤ کہ اللہ ہم نے احسان کیا ہے، اللہ نے احسان کیا ہے تم پر کہ تمہیں ہدایت دی، ایمان دے۔ تو اللہ نے یہ اگر تم کہتے بھی ہو ہم نے اسلام قبول کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان نہ جتاؤ، جس سے اللہ بھی ناراض ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے تکلیف پہنچائی، اذیت پہنچائی یہ جملے کہہ کر۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب، دین جب ہم قبول کرتے ہیں اور تو ہمیں ہدایت حاصل ہو جاتی ہے، ہمیں روشنی حاصل ہوتی ہے، ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے معلوم ہوتے ہیں۔ تو ایک شخص جب یہ دیکھے، یعنی ایمان قبول کر لینے کے بعد، یا اگر وہ بائی برتھ مسلمان ہے اور مومن ہے، صاحب ایمان ہے، تو اس کے ذہن میں فوراً یہ بات آنی چاہیے کہ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ مجھے ایک روشنی اور بصیرت عطا کی ہے، اور یہ مجھے بصیرت جو گھر بیٹھے ہم جیسے لوگ کہ جو گھر بیٹھے ہم مسلمان فیملیز میں جو پیدا ہوئے کہ اللہ نے کتنا بڑا ہمیں یہ دین عطا فرمایا دیا۔ ڈاکٹر صاحب، کیا اس انداز سے ہم دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں یہ ٹھیک ہے، بالکل گنواروں نے، جاہلوں نے یہ کہا کہ ہم نے احسان کر دیا ہے، جو کہ ایک سراسر جہالت، اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ حالانکہ ان کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم اب یہ دائرہ اسلام میں آ گئے، ہم تاریکیوں میں تھے، اللہ ہمیں روشنیوں میں لے آیا۔ ایک مسلمان کا رویہ اس آیت کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے؟ یہ حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور سورہ آل عمران کی آیت 164 میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ،
کہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے ایمان والوں پر کہ انہی میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ ایک تو اللہ نے یہ احسان فرمایا، اور پھر ہمیں گھر بیٹھے بائی برتھ اللہ نے ہمیں گھرانہ ایسا دیا جو مسلمانوں کا، ہمارے ماں باپ دادا پردادا مسلمان، اور اب ہم مسلمان گھرانوں میں موجود ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ یہ اللہ کا ہم پر خاص احسان ہے، اور اس احسان کو آج ماننا پڑے گا اور اپنے عمل سے بھی ظاہر کرنا پڑے گا کہ اللہ نے واقعی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور مومن مسلم بنایا، تو اللہ رب العزت نے ہم پر احسان کیا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اور اس شکر کا طریقہ یہ ہے کہ یہ انسان پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے۔ اور اگر انسان کو، جیسے ہم لوگ، اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا، بجائے شکر ادا کرنے کے اللہ کی نافرمانی میں وقت گزاریں، اللہ کے احکام کے ہٹ کر ہم اپنی معاشرتی اور معاملات کی زندگی اور کاروبار کی زندگی گزاریں گے، تو ایسی صورت میں یہ ناشکری ہے اس بات کی کہ اللہ نے ہمیں خود بخود دین اسلام والے گھرانوں میں، مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا۔ آج عملی طور پر یہ شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق اپنی زندگی کے 24 گھنٹوں کو صرف اور صرف یہ سوچ کر کہ ہم میں کہیں بھی نافرمانی نہ ہونے پائے، اس اللہ کی جس کو اللہ نے ہم پر احسان کیا، جس اللہ نے ہمیں ایمان دے کر، ہمیں اسلام دے کر۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اسلام اور مسلمان ہونا یہ ہم سب کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ واقعی اللہ کا ہم پر احسان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے انٹرو میں ایک سوال رکھا تھا کہ مسلمان اور مومن دونوں میں کیا فرق ہے، جو قرآن کریم بیان فرماتا ہے کئی جگہوں پر، کئی آیات میں دونوں الفاظ الگ الگ آئے ہیں۔ اس سے پہلے لیکن جو بات ابھی آپ نے بیان فرمائی، اس ذیل میں ایک سوال، جو آپ نے شکر گزاری کی بات کی کہ ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے اللہ نے اٹھایا، ذمہ داری کی بات آپ نے فرمائی۔ قرآن فرما رہا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ آگے کے مسائل ہیں جو شکر گزاری کی بات مولانا آپ نے فرمائی کہ کیا میں کبھی غور کر رہا ہوں اس بات پر صبح سے شام تک اپنی زندگی گزارتے ہوئے، اور ایک مسلمان کی حیثیت سے میں ایک عمر میں جا کر دنیا سے چلا جاؤں گا، تو کیا زندگی کے کسی لمحے میں، کسی روز میں نے بیٹھ کے یہ سوچا، غور کیا کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ انبیاء کی خواہش رہی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا ہونے کی، اللہ نے یہ اتنی بڑی نعمت مجھے گھر بیٹھے عطا کر دی۔ آج یہ 2.25 ارب کی امت ہے، ان سے بھی یہ آیت کچھ کہہ رہی ہے نا کہ دیکھو تم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ ہو، پہلے اس بات کو اپنے اندر اتارو، اس کی معرفت پیدا کرو، تمہارا مقام ہے کیا؟ ایک ہے مقام انسان اور ایک ہے مقام مسلم۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے آدمی کی ذمہ داری سوا ہو جاتی ہے۔ ان ذمہ داریوں پر ابھی میں بات کرواؤں گا آپ سے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ صرف یہ فرمائیے، ہمارے ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات بالعموم نہیں آتی، ہم دیکھتے ہیں، آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ یہ اس بات کی شکر گزاری میری زبان پر آئے کہ اے اللہ تیرا میں بڑا شکر گزار ہوں، میں مسلمان ہوں، اور میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے، اور اسے زندگی گزارنے میں اور اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے میں فخر محسوس ہو۔ جی، آپ نے بہت ہی اہم بات کی طرف توجہ دلائی کہ یہ انسان معاشرے کے اندر ایک مسلمان ہونے پہ فخر کیوں نہیں کر پاتا، یا وہ اس پر شکر کیوں نہیں کر پاتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب انسان کی نفسیات ہے بہت عجیب سی، کہ جب اس کو کوئی چیز مفت میں مل جاتی ہے، بیٹھے بٹھائے مل جاتی ہے، تو اس کو اس کی قدر نہیں ہوتی، اور یہ انسان اس نعمت کو، دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے، اس نعمت کو نعمت سمجھے گا تو اس پر فخر کرے گا۔
میں مسلمان ہوں، مجھے اللہ نے بہت ساری برائیوں سے بچا لیا، مجھے اللہ نے بہت سارے برے عقائد سے بچا لیا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ تو اب انسان کی نفسیات کیا ہوتی ہے؟ جب تک انسان کے پاس نعمت، مفت میں ملی ہوئی نعمت رہتی ہے، اس کے پاس قدر نہیں ہوتی، لیکن جب اللہ اس نعمت کو چھینتا ہے یا تھوڑی دیر کے لیے واپس لیتا ہے تو اس کو بہت قدر ہوتی ہے۔ جیسے ماں باپ ہیں معاشرے کے اندر، یہ بھی اللہ نے مفت میں نعمت دی ہوتی ہے، جب تک ماں باپ موجود ہوتے ہیں اس انسان کو بس اوقات ان کی قدر نہیں ہوتی۔ بالکل اسی طرح آج یہ انسان معاشرے میں دیکھے کہ وہ معاشرے جن کو اللہ نے ایمان کی دولت نہیں دی ہوئی، جن کو اللہ نے اسلام کی دولت نہیں دی ہوئی، وہ کس طرح پتھر کے بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، وہ کس طرح آج معاشرے کے اندر بے دینی کی زندگی گزار رہے ہیں، جانوروں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور بلکہ اللہ نے جو کہا قرآن میں اولئک کالانعام بل ھم اضل، وہ تو جانوروں سے بھی، چوپایوں سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہیں، نہ ان کی زندگی کا کوئی مقصد ہے، نہ ان کی زندگی کے اندر کوئی فیملی لائف ہے، کیونکہ ماں باپ کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق یہ تو اللہ سکھاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح وہ تمام معاشرے جو کہ حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے، آج وہ کسی کا حق مارنے میں کوئی تمیز نہیں کرتے، اور اسی طرح وہ انسان اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں بھی آج وہ انسان اعتدال سے کیا، بہت ہی جانوروں سے بدتر حالات میں وقت گزار رہے ہیں، اور اسی زندگی کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جب مسلمان بنایا، اللہ نے مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا تو ہمیں ایک عقیدہ توحید دیا، یعنی اللہ کو اس کی ذات اور صفات کے اعتبار سے ایک ماننا۔ تو ایسی صورت کے اندر یہ ایک اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں لگا رہے یہ مومن، تو ایسی صورت میں یہ شکر ادا کر رہا ہے۔ اور معاشرے میں رہنے والے جو کسی کو خدا ہی نہیں سمجھتے، کسی چیز کو اللہ کے ساتھ سمجھتے ہی نہیں اس کو، تو ایسی صورت میں وہ معاشرے میں کئی خداؤں کو راضی کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ ایسا بسا اوقات ایک مسلمان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے کہ اس مسلمان کو اللہ نے عقیدہ توحید کی نعمت دی، ایک اللہ، اس کی ذات اور صفات کے اعتبار سے اس پر یقین رکھنا، لیکن یہی مسلمان جب اللہ کے علاوہ کئی اور خدا بنا لے، کئی اور معبود بنا لے، اللہ کو راضی کرنے کی فکر نہ ہو، باقی مخلوق میں جو خدا اس نے بنائے ہوئے اس کو راضی کرنے کی فکر کرنا شروع کر دے، اور اسی طرح یہ اللہ سے نہ ڈرے، مخلوق میں سے ہر ایک سے ڈرتا ہو، تو ایسی صورت کے اندر اس انسان کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اللہ نے یہ عقیدہ توحید کی کتنی بڑی نعمت دی تھی۔ اچھا، یہ انسان اگر مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کر لے تو کیا ہوگا کہ اس کو اس زندگی میں سکون ملے گا، اس زندگی کے اندر اللہ راحت دے گا، اپنی رحمت سے نوازے گا، اور پھر آ جائے گا عقیدہ آخرت کہ ہم جو کچھ کریں گے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہمیں کیا ملے گا، ہمیں آخرت کے اندر اس بات کی جزا اور بدلہ جنت کی نعمتوں کی صورت میں ملے گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ اب یہ تین باتیں ہو گئیں، ایک عقیدہ آخرت، ایک عقیدہ رسالت، اور ایک عقیدہ توحید۔ تو عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت، یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو عطا فرمائی، اور تمام انبیاء کی مشترکہ تعلیمات بھی یہی ہیں۔ اس لیے آج وقت کی ضرورت ہے کہ انسان اپنے مسلمان ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرے اور فخر کرے اس بات پر کہ اللہ نے مجھے مسلمان بنایا۔ سبحان اللہ۔ مولانا، جو آپ نے بات فرمایا نا کہ توحید، رسالت، قیامت یہ بنیاد ہے ہماری، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ ہم اہل ایمان ہیں، تو یہ توحید، رسالت، قیامت اور پورا دین جو ہمارے اندر آتا ہے اس کی معرفت ہونی چاہیے ہمیں۔ آپ نے یہ بات فرمائی تھی کہ یہ اس کی معرفت نہیں ہو پا رہی۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو جو ایمان کے دعوے دار ہو، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے بنائے ہوئے راستوں پہ نہ چلو، قرآن فرما رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں، آپ حضرات سے، معزز علماء سے باتیں سنتے ہیں، اور ہمارے اندر دین سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، محبت
پیدا ہونا ایک الگ چیز ہے، اور دین کی معرفت پیدا ہونا بالکل جدا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ آپ یہ فرمائیے کہ کیا ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ دین کی محبت تو ہمارے اندر من حیث المجموع ہے، موجود ہے، لیکن جو دین کی معرفت ہونی چاہیے تھی وہ معرفت مجموعی طور پر کچھ اس کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ مجھے معلوم ہو یا میں تو مسلمان ہوں الحمدللہ، تو مجھے اپنے دین سے محبت ہے۔ جو ایک غیر مسلم ہے وہ بھی اپنے مذہب سے محبت کرتا ہے۔ دین تو ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو ایک ہی ہے اور وہ اسلام ہے، کوئی اور دین قبول بھی نہیں کیا جائے گا۔ تو کوئی بھی غیر مسلم اپنے مذہب سے ایک تعلق رکھتا ہے اور اس پہ وہ خوش ہوتا ہے، اور وہ اپنے دین کو حفظ جاں بنا کے رکھتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے جب تک کہ وہ کلمہ قبول نہیں کر لیتا۔ اگر وہ کلمہ قبول کر لیتا ہے تو وہ تبدیل مذہب نہیں کرتا، وہ تکمیل مذہب کرتا ہے اور مذہب سے وہ دین میں داخل ہو جاتا ہے۔ سوال لمبا ہو گیا میرا، میں معافی چاہتا ہوں۔ مولانا صرف یہ بات ارشاد فرما دیجئے، ہمیں سکھا دیجئے، ہماری تعلیم کر دیجئے کہ یہ دین کی معرفت، یہ معرفت خداوندی، اللہ اکبر، اب یہاں سے ہم بات شروع اگر کریں، اور پھر ایک تعلق میرا اور آپ کا اور تمام کلمہ گو افراد کا اپنے رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ایک شعوری محبت میں تبدیل کیوں نہیں ہوتا، اور کیا وہ معرفت خداوندی کے بغیر ممکن ہے؟ جی، آپ نے اس طویل سوال کے اندر الحمدللہ سوال کو بہت اچھی طرح واضح فرمایا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آج لوگ اسلام پسند تو ہیں، لیکن اسلام پر عمل کرنے کے لیے بسا اوقات اکثریت تیار نہیں ہوتی۔ یہ ایک عجیب چیز ہے کہ اسلام کو پسند کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ عملی زندگی میں جب آنا چاہیں تو ایسی صورت میں وہ دشواری محسوس کرتے ہیں۔ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود بتائی۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ لیکن آگے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز پڑھنا بہت بھاری ہے، یعنی اللہ کے اس حکم پر عمل کرنا بہت مشکل نظر آتا ہے۔ یہ اللہ خود کہہ رہا ہے، کیونکہ انسان کی نفسیات کو اللہ بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بہت بھاری ہے نماز پڑھنا، لیکن آگے اللہ نے کہا إِلَّا الْخَاشِعِينَ، مگر خشوع رکھنے والوں پر یہ بھاری نہیں ہے۔ اور یہ خشوع رکھنے والے کون ہوتے ہیں؟ آگے اللہ نے خاشعین کی خود تفسیر خود بیان فرما دی فوراً اس آیت کے بعد، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، وہ لوگ کہ جو یقین رکھتے ہیں اس بات کا کہ انہم ملاقو ربہم، کہ انہوں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، وانہم الیہ راجعون، اور بے شک انہوں نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ ہے معرفت الہی۔ اللہ نے کہا اس آیت کے اندر سمجھایا کہ جب تک اللہ کی معرفت نصیب نہیں ہوگی اس وقت تک اللہ کے احکام بڑے بھاری لگیں گے، بہت بوجھل لگیں گے۔ تو خشیت اور معرفت ہم معنی الفاظ ہیں؟ بہت اہم بات۔ خشوع کا لفظی معنی ہے، لغوی معنی ہے دھیان، توجہ، عاجزی، اور تمام مفسرین نے لکھا کہ جو دل کی عاجزی ہوتی ہے اس کو خشیت کہتے ہیں، اور اسی لیے خاشعین کا ترجمہ اکثر مفسرین نے لکھا اللہ کا دھیان کرنے والے، خاشعین الا علی الخاشعین، مگر اللہ کا دھیان کرنے والے، اللہ کو یاد رکھنے والے، اللہ کو پہچاننے والے۔ کس طرح پہچانے؟ اللہ کی پہچان کی نشانی کیا ہے؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، کہ وہ اس بات کا یقین رکھیں کہ انہوں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، وانہم الیہ راجعون، اور بے شک ان کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ٹھیک ہے، اب مولانا آپ کی خدمت میں یہ سوال، اسی بات کو ذرا سا اور آگے بڑھاتے ہیں اور آپ سے سیکھتے ہیں۔ قرآن کیا فرما رہا ہے کہ انما یخشی اللہ
من عبادہ العلماء. اب یہ علماء سے مراد ظاہر ہے کہ اہل علم کی بات ہو رہی ہے. تو اللہ کی خشیت جو آپ نے بیان فرمائی، اللہ کی خشیت صرف انہی بندوں میں ہوتی ہے جو اہل علم ہوتے ہیں. تو مولانا خشیت خداوندی کے حصول کے لیے اہل علم ہونا ضروری ہے. جی بہت اہم بات آپ نے فرمائی. اس میں دو لفظ آواز ملتے جلتے ہو گئے. ایک ہے خشوع، یہ تو ہے اللہ کا دھیان، اور ایک ہے خشیت، اس کا معنی ہے اللہ کا ڈر. یعنی ایسی صورت کے اندر اللہ کو جو جانتا ہوگا تو ایسی صورت میں وہ اللہ کی معرفت بھی حاصل کرے گا. معرفت جو ہے وہ نام ہی پہچاننے کا ہے، پہچاننے کا نام ہے. اسی لیے جو مفسرین ہیں وہ ایک لفظ کی طرف ایک جملہ بولتے ہیں. کئی مفسرین نے یہ جملہ لکھا کہ ایمان جاننے کا نام نہیں ہے، ایمان ماننے کا نام ہے. یعنی انسان کے پاس صرف علم ہو تو وہ کافی نہیں ہے، اس علم کے نتیجے میں معرفت اس کو حاصل ہو جائے تو ایسی صورت میں تب اس انسان کے اندر خشیت آتی ہے. ورنہ بہت سے لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں لیکن وہ قرآن کی تفسیر بہت اچھی طرح جانتے ہیں. ایسے بہت سے لوگ ہیں غیر مسلم جو کہ کہتے ہیں ہم اسلام کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں. ایسی صورت میں یہ جاننا کافی نہیں ہے، ماننا ضروری ہے. اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نافع کہا ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگی، اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ اے اللہ مجھے علم نافع عطا فرما. وہ علم کہ جس سے اللہ کی معرفت حاصل نہ ہو اور یہ انسان اپنی عملی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق نہ کرے، وہ علم غیر نافع ہے، وہ مفید نہیں ہے علم. تو معلوم ہوا کہ یہ جو ہے کہ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے وہی ہوتے ہیں جو علماء ہوتے ہیں، اہل علم ہوتے ہیں. معلوم ہوا علم نافع وہی ہے. اور میں عرض کروں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا زمزم پیتے ہوئے مانگی ہے. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اے اللہ مجھے علم نافع عطا فرما، عمل مقبول عطا فرما. اب ڈھیروں علم حاصل کر لیا، کتابیں پڑھ لیں، ڈگریاں لے لیں، لیکن اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوئی. اس سے خلق خدا کو فائدہ نہیں پہنچا رہا، خود بھی عمل نہیں کر رہا اس علم پر، تو وہ علم نافع نہیں ہے. اور جو علم غیر نافع ہو وہ اتنا نقصان دہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور مسنون دعا ہے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع. اس دعا کو سمجھیں تو آپ کے سوال کا بڑا گہرا جواب مل رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ میں اس علم سے پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہیں دیتا، جس سے انسان خود نہ عمل کرتا ہے نہ دوسروں کو سکھاتا ہے. نمبر 2، وَمِن قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، اے اللہ مجھے اس دل سے میں پناہ مانگتا ہوں جس کے اندر خشوع نہ ہو، دل کی عاجزی، دل کا دھیان، اللہ کا دھیان اس کے اندر نہ ہو. میں ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں. پھر فرمایا وَمِن دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ، ایسی دعا سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو سنی نہ جائے. تو معلوم ہوا کہ ایسا دل جس میں خشوع نہ ہو اور ایسا علم کہ جس سے فائدہ نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. یہ ہے وہ وقت. آج انسان کو، خاص طور پر مسلمان کو، امت مسلمہ کو سمجھنا ہوگا کہ اپنی نئی نسل کو علم دے اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ تربیت ہو. یہ میں نے آپ کے اب سوال کے جواب کا آخری حصہ دیکھیے گا کہ یہ علم نافع کیسے ہوتا ہے جب انسان علم کے ساتھ تربیت رکھتا ہو. سبحان اللہ. اگر تربیت ہوگی تو معرفت بھی ہوگی اور آگے خشیت بھی ہوگی، خشوع بھی ہوگا، اللہ کے احکام پر عمل کرنا آسان ہوگا. لیکن اگر یہ انسان ڈگریاں حاصل کر لے، چاہے عصری علوم کی، چاہے دینی علوم کی، چاہے فلاں کی، لیکن اس انسان کے اندر خشیت پیدا نہ ہو، خشوع پیدا نہ ہو، وہ علم غیر نافع ہے، اس کے اندر عمل کرنے کا شوق پیدا نہیں ہو رہا، تو ایسی صورت میں وہ علم غیر نافع ہے بلکہ نقصان دہ ہے اس انسان کے لیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سوال آیا کہ علم کسے کہتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ العلم
مخافت اللہ. ٹھیک ہے مولانا؟ کہ بے علم شک بے شک. خدا خوفی کا نام ہے. اللہ اکبر. تو جس علم میں مولانا توحید نہ ہو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے سوائے علم کے. ٹھیک ہے مولانا؟ بے شک بے شک. جی اچھا. اب یہ جو قرآن ہمارا دین تہذیب نفس کرتا ہے ہماری. آپ نے تربیت کی بات کی. قرآن تزکیے کا لفظ استعمال کرتا ہے. تو یہ تربیت، تہذیب نفس، تزکیہ 13 برس اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے آپ نے آیت بھی تلاوت فرمائی تھی کہ وہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو یہ جو گفتگو آپ فرما رہے ہیں، جو ہماری تربیت آپ کر رہے ہیں، آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ تلاوت آیات کے بغیر کیا تربیت ہو سکتی ہے؟ یعنی تزکیہ ہے. پھر اگلی منزل جو آیت بیان کر رہی کہ علم اور حکمت. تو کیا پوری امت میں مولانا صاحب کہیں یہ عمل نظر آ رہا ہے؟ ہاں کہیں کہیں ہو سکتا ہے کہ ہو کسی کونے کھدرے میں، لیکن کیا امت کی سطح پر ایسی کوئی بات سامنے آ رہی ہے کہ جس میں تہذیب نفس بھی ہو، تربیت بھی ہو، تزکیہ بھی ہو، اور جس کا نتیجہ معرفت خداوندی ہو؟ ارشاد. جی آج جس آیت کے بارے میں ہم درس میں اس میں زیر بحث لائے ہیں، آیت نمبر 17، اس میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، کہ تمہیں ہدایت دی ایمان کی. یہاں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہدایت یہ وہ چیز ہے کہ اگر کسی چیز کو سمجھنا ہو نا تو عربی میں کہتے ہیں کہ تعرف الاشیاء بازدادہا، کہ چیزوں کو اس کی ضد کے ذریعے، اس کے اپوزٹ کے ذریعے پہچانا جا سکتا ہے. ہدایت کی ضد اللہ نے قرآن مجید میں ضلالت یعنی گمراہی ذکر فرمائی. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ وہ بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. اب اس آیت کے اندر جو لفظ ہدایت آیا نا، اس پہ بات تھوڑی سی کہ یہ ہدایت نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ گمراہی ہوتی ہے. اگر معرفت الہی نہیں ہوگی تو گمراہی ہوگی، یعنی یہ انسان راستے سے بھٹکا ہوا ہوگا. گمراہ کا لفظی مطلب راستہ اس سے گم ہو گیا ہے، جو سیدھا راستہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں سے گمراہی کو کیسے ختم کیا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سمجھایا 4 طریقوں سے. وہ 4 طریقے جو آپ نے ابھی ارشاد فرمائے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ اللہ نے احسان کیا ہے ایمان والوں پر کہ انہیں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. پھر اس کے بعد 4 باتیں مقاصد بعثت کی ذکر فرمائیں، فرائض نبوت کی 4 باتیں ذکر فرمائیں. اور آیت کے آخر میں اللہ نے فرمایا، میں چاہوں گا کہ آیت کا آخری حصہ پہلے تلاوت کر کے عرض کروں تاکہ بات واضح ہو جائے. اللہ نے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگر شان یہ ہے کہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ اس معاشرے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن باتوں کی تعلیم دی، کس طرح ان کو گمراہی سے نکالا. اتنا گمراہی سے نکالا شاندار طریقے سے، ہدایت دی کہ آج ہم اس معاشرے کے ایک ایک فرد کو جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت بات مانی، ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. اور وہ 4 باتیں جو آپ نے جس طرف اشارہ فرمایا، نمبر 1 یتلو علیہم آیاتہ، ان پر قرآن مجید کی آیات تلاوت کریں تو یہ گمراہی سے نکل کر ہدایت پائیں گے. لیکن ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کے سامنے تلاوت فرماتے تھے قرآن حکیم کی، وہ گمراہی سے نکل کر ہدایت پا لیتے تھے. ہدایت کا مطلب سیدھا راستہ دکھانا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیات پڑھتے تھے، ان کو سیدھا راستہ نظر آ جاتا تھا. سوال یہ ہے، ایک چھوٹا سا ذہن میں آتا ہے کہ آج ہمارے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو ہمیں ہدایت کیوں نہیں نصیب ہوتی؟ اس کا آسان سا جواب
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عربی جانتے تھے، ان کے سامنے جب تلاوت ہوتی تھی تو ان کو قرآن کا مطلب ترجمہ آ جاتا تھا کہ اس آیت میں یہ حکم دیا گیا ہے، چنانچہ صحابہ عمل کر لیتے تھے۔ لیکن جب امت مسلمہ قرآن فہمی اور قرآن کے تدبر یہاں کے ترجمے سے بھی غافل ہو گئی تو ایسی صورت میں اب ان کے سامنے پوری رات قرآن کرام تلاوت فرماتے رہیں تو ان کو ہدایت کیوں نہیں مل رہی؟ اس لیے کہ انہوں نے سمجھا ہی نہیں کہ وہ تلاوت کن آیات کی ہو رہی تھی اور ان تلاوات میں ہے، ان آیات میں ہے کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے پہلا کام گمراہی سے نکال کر، خاص طور پر آج ہم اپنے معاشرے کو، اپنے بچے بچیوں کو، اپنے آپ کو اگر گمراہی سے نکالنا چاہتے ہیں تو یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت کلام پاک، مولانا اور وہ آپ کی سمجھ کر۔ اجازت سے میں صرف ایک بات یہاں رکھنا چاہوں گا، آپ نے بہت اچھی بات فرمائی، مکہ مکرمہ 13 برس یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، فرائض رسالت یہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ آپ نے کیا اچھی بات فرمائی کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین قرآن کریم کی آیات سن رہے ہیں، وہی کا سلسلہ جاری ہے، اور وہی آتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً وہی کو آگے پہنچاتے تاکہ انسانیت کو فائدہ حاصل ہو۔ مولانا وہاں پر ٹھیک ہے وہ صحابہ عربی جانتے تھے اور قرآن کریم کی ان آیات کا مطلب ان پر واضح ہوتا جا رہا تھا، لیکن ایک بات صرف میں یہ عرض کروں گا مولانا کہ وہاں معلم کون تھا ان کا؟ ان کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قرآن کریم کا علم آگے پہنچا رہے تھے۔ نمبر 2، وہ ایک رول ماڈل سامنے موجود تھا۔ آج قرآن کریم جیسا آپ نے فرمایا کہ رات بھر تلاوت قرآن کریم سنتے ہیں، تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے۔ تو آیات کی تلاوت ہوتی ہے سامنے تو ہمارے ایمان کی سطح کیوں نہیں بلند ہوتی، جو کہ قرآن فرما رہا ہے کہ ہوتی ہے؟ تو ہونی چاہیے، کیوں نہیں ہو رہی؟ تو مولانا یہ جو رول ماڈل ہے، یعنی العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو جب وہ قرآن کریم بیان کر رہے ہیں اور وہ رول ماڈل بنتے ہیں تو سوسائٹی کی تطہیر ہوتی ہے، اور پھر سوسائٹی وہ جو مدنی معاشرہ ہے اس جانب رخ کر لیتی ہے۔ تو قرآن کریم 2 ذمہ داریاں ہیں نا، ایک تو علماء خاص طور پہ جو اہل علم ہیں وہ قرآن کریم بیان فرمائیں، علمی سطح رول ماڈل بنے، چلتا پھرتا کردار کہ یہ ہے کردار جو اہل ایمان کا ہوتا ہے، تو پھر بندے اور اللہ کے درمیان میں سے کیا حجابات اٹھنے شروع نہیں ہو جاتے؟ جی، آپ نے بہت ہی اہم بات کی طرف توجہ دلائی کہ یہ ایک انسان معاشرے میں یہ کہتا ہو اللہ نے کہا ہے سچ بولو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بولنے کو کہا ہے، جھوٹ بولنا برا ہوتا ہے، کرپشن مت کرو اور فلاں نہ کرو، یہ گناہ نہ کرو، تو ظاہر ہے کہ وہ انسان کہنے والا جب خود اس پر عمل کر رہا ہو تو ایسی صورت کے اندر اس کی زبان میں بھی تاثیر ہوگی، اس کے کہنے میں بھی تاثیر ہوگی، اس کو جو لوگ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ خود اس پر عمل کر رہا ہے تو ایسی صورت میں عمل کرنا ان لوگوں کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان عملی زندگی میں کچھ اور ہو اور زبانی زندگی میں کچھ اور ہو تو پھر ایسی صورت کے اندر مجھے بعض مستشرقین نے جو اپنی کتابوں میں ایک جملہ لکھا اور بہت عام رہا یہ جملہ اور حقیقت کے قریب بھی ہے، کہ بعض مستشرقین نے یہ لکھا کہ لوگ یوں کہتے ہیں غیر مسلم کہ اگر تو اسلام وہ ہے جو قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہے تو ہم ماننے کو تیار ہیں، اور اگر اسلام وہ ہے کہ جو مسلمان سب کچھ کر رہا ہے تو ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ بالکل آپ کے بات کی 100% تصدیق یعنی ہے، قولی اقرار، عملی انکار۔ جی بالکل بالکل،
ایسی صورت کے اندر جب انسان کے قول اور فعل میں مطابقت نہ ہو، قول اور فعل میں تضاد ہو، تو ایسی صورت میں یہ انسان اپنی بات کا بھی تأثر دوسرے پر نہیں چھوڑ سکتا، جائے کہ وہ اس کی بات پر عمل کرنے کے لیے اس کے اندر ذوق اور شوق پیدا ہو۔ اس لیے آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ ماں باپ کو بھی اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ماں باپ کو خود رول ماڈل بننا ہوگا۔ آج ایک استاد کو تربیت دیتے ہوئے خود اس پر عمل کرنا ہوگا۔ آج ایک امام کو، ایک خطیب کو، یا ہم میں سے کوئی بھی بڑا ہو، اس کو اپنے چھوٹوں کو بات سمجھاتے ہوئے خود اس پر عمل کرنا ہوگا، تو خود دیکھیں گے کہ اس کی تاثیر کیا ہے اور آئندہ جو نسل ہے اس میں وہ عملی تربیت کیسے ہو پاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آیت ختم ہو رہی ہے ان کنتم صادقین پر، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ گنوار بدو ان کے تعلق سے یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ مولانا آخری سوال، لاسٹ 2 منٹ، یہ آیت اور آیت کا آخری حصہ ان کنتم صادقین، یہ ہم سے بھی کچھ کہہ رہا ہے نا، تو ہمارا وہ جو لٹمس ٹیسٹ ہے وہ کیسے ہوگا؟ ہم کتنے سچے ہیں ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ اس جانب آپ ہماری رہنمائی فرمائیے۔ جی، اس میں اللہ رب العزت نے آخر میں جو یہ فرمایا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، تو صدق، سچائی کس کو کہتے ہیں؟ اس کی تعریف مفسرین نے یہ کی، واقع کے مطابق بات کرنا اس کو سچ کہتے ہیں، اور جھوٹ کس کو کہتے ہیں؟ واقع کے خلاف بات کرنا۔ اب ایسی صورت کے اندر جب ان بدوؤں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جی ہم اسلام لائے ہیں اور ہم پر آپ پر احسان کر رہے ہیں، ہم نے ایمان قبول کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، کہ تم، یہ بدوؤں نے کہا ہم ایمان لائے، یہ تو کہہ رہے نا آمنا ہم ایمان لائے، یہ سچ نہیں بول رہے، یہ سچ نہیں بول رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان نام ہے دل سے تصدیق کرنے کا، صرف زبان سے اقرار کرنے کا نام ایمان نہیں ہے، تو ایمان تصدیق بالقلب کا نام ہے۔ یہ جب انہوں نے کہا کہ ہم آمنا، ہم ایمان لائے، تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ سچ کیا ہے؟ سچ یہ ہے کہ یہ اپنے دل سے اس کو تسلیم کریں، اور اس کی نشانی کیا ہے کہ ایمان اور اسلام میں ہمیں فرق سوچنا ہوگا۔ ایمان کا لغوی معنی ہے ماننا، اور اسلام کا لغوی معنی ہے گردن جھکا دینا، لیکن اصطلاحی معنی ان دونوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سمجھایا جب حدیث جبریل میں جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا مل ایمان، کہ ایمان کیا ہوتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، ان 5 باتوں پر پختہ دل سے یقین رکھنے کا نام ایمان ہے۔ نمبر 1 اللہ پر ایمان، نمبر 2 فرشتوں پر ایمان، نمبر 3 رسولوں پر ایمان، اور نمبر 4 اللہ کی آسمانی کتابوں پر ایمان، نمبر 5 آخرت پر ایمان۔ تو ایمان تو اس کو کہتے ہیں، یہ نظر نہیں آتا، لیکن اسلام کیا ہے؟ پھر دوبارہ سوال کیا جبرائیل علیہ السلام نے مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دو، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت۔ 5 چیزیں بتائیں ارکان 5، ایک کلمہ طیبہ کا اقرار، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تم کہو کہ اسلمنا، یعنی تم زبان سے تو کہہ رہے ہو ہم ایمان لائے، اب یہ 5 چیزیں کر کے دکھاؤ، پھر پتہ چلے گا کہ تم واقعی ایمان لائے ہو۔ یقیناً یہ قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ قولی اقرار ہو رہا ہو اور عملی انکار ہو رہا ہو۔ بہت ساری باتیں مولانا مزید ہو سکتی ہیں، لیکن وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ میں آپ کا بڑا شکر گزار، بڑا ممنون آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، سورہ حجرات آیت نمبر 17 پر مولانا محمد یوسف خان صاحب نے تفصیلی کلام فرمایا۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ تشریف لاتے ہیں، قرآن کریم کا علم ہم تک منتقل کرتے ہیں۔ کوئز، کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ غزوہ خندق کا دوسرا نام کیا ہے؟ درست جواب غزوہ احزاب۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ ملائکہ میں حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے کس نے سجدہ کیا؟
حضرت اسرافیل علیہ السلام نے یا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یا حضرت اسرائیل علیہ السلام نے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009222343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر 009232182509194۔ وقت قرآن دازی کا یہ ذمہ داری میرے سپرد، کیونکہ کراچی میں کوئی مہمان نہیں اور میں نے بال کو اپنے سے قریب کر لیا۔ آج کے ونر ہیں، یہ کہاں کے ہیں، پاک پتن، محمد بلال حسین صاحب پاک پتن سے۔ آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ ان کا نام میں نے بیان کیا نا، محمد بلال حسین صاحب۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں، فخر اور سربلندی کو چھوڑو، تکبر اور غرور کو مٹاؤ اور قبر کو یاد رکھو۔ فخر اور سربلندی کو چھوڑو، تکبر اور غرور کو مٹاؤ اور قبر کو یاد رکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔